بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم. أرأيت إن كان على الهدى میں لفظ ہدا یا ہدایت کے معنی ہم بیان کر رہے تھے. تین معنی بیان کیے تھے. پہلا ہدایت کا معنی اور پہلا درجہ کہ جو اللہ نے ہر چیز چاہے وہ جاندار ہو چاہے ہمیں بے جان لگتی ہو اس کو ہدایت کی اس کی ضروریات کے مطابق اس کی ذمہ داریوں کے مطابق. دوسری ہدایت وہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو رستہ دکھایا اور ان کی رہنمائی کی. اور تیسری ہدایت وہ توفیق ہے کہ جو ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہے، جو انبیاء کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہے. انشاءاللہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو اس درس کو سن رہی ہیں غور کریں گے. قرآن مجید میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کی دو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ کو انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً اے نبی آپ جس کے بارے میں چاہے اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی لیکن جسے اللہ چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے. ظاہری طور پر لگتا ہے جیسے ان دونوں آیات کے معنی میں آپس میں ٹکراؤ ہے. ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت کرتے ہیں اور دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں کر سکتے. لیکن کوئی یہاں پر مشکل نہیں ہے ان معانی کی روشنی میں جو آپ کی خدمت میں بیان کر چکا. جہاں فرمایا آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، وہاں مراد ہدایت کا دوسرا معنی اور درجہ تھا، یعنی آپ صراط مستقیم دکھاتے ہیں، وہ راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. لیکن جو اگلا درجہ ہے اس راستے پر چلنا آپ نہیں چلا سکتے. آپ چاہ رہے ہو کہ فلاں شخص چلے لیکن آپ نہیں چلا سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے چلاتا ہے. اور اس میں اللہ کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اس راستے پر چلنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کا ارادہ ہو، جو نیت بنا لے کہ میں چلنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے اور اس راستے پر چلنے کو اس کے لیے آسان کر دیتی ہے. اس کے ایمان میں اللہ اضافہ فرماتا ہے. اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ بھلا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا اللہ کے نبی مکہ کے کسی ایک مشرک کے بارے میں بھی چاہتے تھے کہ اس کی ہدایت نہ ہو؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. وہ تو ان کے پیچھے بھی جو اللہ کے نبی کو پتھر مار رہے تھے، جو اللہ کے نبی پر تہمتیں اور طعنے دیا کرتے تھے، ان کے پیچھے بھی چل چل کے جایا کرتے تھے کہ ان کی ہدایت ہو جائے. لیکن ان کی ہدایت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اس قانون پر عمل نہیں کیا، اس میرٹ پر پورے نہیں اترے. اور وہ میرٹ کیا تھا؟ ان کے اپنے اختیار میں تھا کہ وہ خود سے چاہتے اس راستے پر چلنا. لہٰذا جو نہیں چلنا چاہتا، اللہ کا نبی بھی چاہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اے نبی آپ ان کو اس راستے پر نہیں چلا سکتے. آپ راستہ دکھا سکتے ہو لیکن آپ چلا نہیں سکتے. چلے گا وہی جو اللہ کے اس معیار پر پورا اترے گا، یعنی خود سے ارادہ کرے گا. اسی لیے قرآن کریم میں جو فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. متقی کا معنی ہوتا ہے بچنے والا، پرہیزگار، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا. پس قرآن اسے ہدایت کرے گا جس کے دل میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خواہش ہو. ورنہ 1000 بار ہم قرآن پڑھ لیں لیکن ہمارے دل میں خواہش ہی نہ ہو اس کے قوانین پر عمل کرنے کی، اور ہم نے اپنی روزمرہ زندگی روٹین لائف کے اپنے کرائٹیریا اور معیار بنا رکھے ہوں اور اپنے تقاضے بنا رکھے ہوں، تو یہ قرآن کریم پھر ہماری ہدایت کا باعث نہیں بنے گا. اگرچہ راستہ دکھا دے گا، دوسرے والے معنی کو پورا کر دے گا، یعنی راستہ دکھانے والے معنی کو، لیکن راستے پر چلنا اور ان منازل اور ان درجات کو جو اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھے ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے، انہیں حاصل کرنا، یہ کام تب تک نہیں ہوگا جب تک انسان خود ارادہ نہ کر لے. ہمیں امید ہے کہ ہدایت کا یہ تیسرا معنی انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گیا. ایک آخری معنی اور درجہ ہدایت کا ہے اور وہ خداوند عالم آپ کو ہمیں سب کو نصیب فرمائے. اور وہ درجہ کون سا ہے؟ وہ آخرت میں جو جنت کی طرف جنتیوں کی ہدایت کی جائے گی اپنا حساب کتاب دینے کے بعد.
اپنی مشکلات کا اجر ملنے کا جب اعلان کیا جائے گا، صبر جو کیا، دنیا میں مشکلات پر حرام کر سکتے تھے لیکن صبر کیا، اللہ کو یاد کر کے رک گئے، وہاں جب جنتی ہونے کا جنتیوں کے لیے اعلان کیا جائے گا تو ان کی رہنمائی اور ہدایت کی جائے گی جنت کی طرف، اور وہ ہدایت ہوگی کہ جس کے نتیجے میں جب جنتی جنت کے پاس پہنچیں گے تو ان کے منہ سے یہ کلمات بلند ہوں گے کہ جو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے، اور کیا فرمایا کہ جنتی یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنت کو دیکھ کر، جنت کی نعمتوں اور اللہ کے انعامات کو دیکھ کر کہیں گے تمام حمد و تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کر دی۔ بس اب توجہ فرمائیں گے کہ ہر وہ ہدایت کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا، اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا، اس سے مراد ہدایت کا کون سا معنی ہے؟ تیسرا معنی ہے، یعنی ظالم اس کا جی نہیں ہے اللہ کی طرف آنے کا، کافر اللہ کی حکم کا انکار کرنے والا، فاسق اللہ کی حدود کو پھلانگنے والا، بس اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا جب تک کہ اس ظلم کو چھوڑ نہ دے اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اور وہ ہدایت کہ جو انبیاء کے ذمے لگائی، وہ ہدایت کا دوسرا معنی تھا، یعنی راستہ دکھانا، یعنی اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی ہدایت کے لیے جتنی کوشش کی جا سکے کوشش کرنا، لیکن باقی تمام ہدایات کہ جو پہلا معنی تھا اور جو تیسرا معنی تھا اور جو چوتھا معنی تھا، یہ انبیاء سے مخصوص نہیں ہے، اور یہ ہدایات اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اگلی آیت انشاءاللہ کل اس کے معنی کا تذکرہ کریں گے۔ اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جیسے کہ شروع میں جو ہدایات دی تھی ان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ سے ہو سکے، ممکن ہو سکے، کوشش کریں، اہتمام کریں، وقت نکالیں، 12 سے 14 منٹ نکال لیں، قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھیں، اور جو معانی میں بیان کرتا ہوں اگر آپ سے ہو سکے اور آپ ان معانی کو لکھ لیں، اور اگر اپنے فیملی کے افراد سے ان کو ڈسکس کر سکیں، جیسے ہم ادھر ادھر کی اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، بیٹھ کر بات چیت کیا کرتے ہیں گھروں میں، باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، اگر ان معانی کو ڈسکس کر لیں تو یقین رکھیے انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد قرآن مجید کے بہت بہترین معانی اور اللہ کا یہ آخری ہدیہ جو انسانیت کے لیے ہے، اس کی حقیقی مفاہیم آپ محسوس کریں گے کہ بڑی اچھی طرح آپ کے ذہنوں میں ان کی شکل و صورت واضح ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔